अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि आर्मी चीफ का कहना है कि दहशतगर्दों की जानिब से वापसी की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। बच जाने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी बिलखुसूस बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात पर शुरा को ब्रीफिंग दी गई। मुल्क दुश्मन अनासिर की पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए किए गए इक़दाम से भी आगाह किया गया। शुरका ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के हमलों को पसपा करने वाले शुहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफर तय किया है। मुल्क दुश्मन अनासिर के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कौम के ताबन से मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। हर कीमत पर दहशतगर्दों, उनके मुआविनीन और साथियों की बाक़ियात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को 2 माह में बतौर MNA तमाम मरात वापस करने का हुक्म भी दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की सेनेट की रुकनियत का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। साबिक रुकने कौमी असेंबली और सेनेटर फैसल वावडा नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, फैसल वावडा 2018 के आम इंतखाबात के लिए अहल नहीं थे। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त रिटर्निंग अफसर को जाली बयान हल्फी जमा कराया और खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। फैसल वावडा ने बतौर MNA सेनेट इलेक्शन में वोट डाला। बतौर MNA वोट डालने के बाद खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार पेश कर दिया। फैसल वावडा का बतौर रुकने कौमी असेंबली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। फैसल वावडा झूठा बयान हल्फी देने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को 2018 से नाअहल करार दिया और मार्च 2021 में फैसल वावडा के बतौर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये भी कहा कि सेक्रेटरी कौमी असेंबली 2 माह में फैसल वावडा से बतौर रुकने कौमी असेंबली जो मराद और तनख्वाहें ली सब वापस लें। फैसल वावडा के खिलाफ कादिर मंदोखेल, मियां फैसल और मियां आसिफ महमूद ने दरखास्त दायर की थी। 20 माह तक जेर समाअत रहने वाले केस में 23 समातें हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 23 जनवरी 2021 को फैसला महफूज किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल ने फैसल वावडा के नाअहली के फैसले को अपनी फतह करार दे दिया और कहा कि वावडा सेनेट की सीट से भी नाअहल हो गए। अब उनकी ये सीट भी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। आज पहली विकेट गिर गई। 27 फरवरी को जब हमारा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये कठपुतली हुकूमत गिर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुना दिया है, लेकिन हमारी जो मेहनत है, मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब की, अदी फरियाल की और बिलावल भुट्टो साहब की, जो उन्होंने इस केस को मुसलसल जो ना फॉलो की है और मेरी रहनुमाई फरमाई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सेनेट के सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MP है। तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को जब बिलावल भुट्टो के सरबराही में जब कराची से हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कठपुतली हुकूमत जो वो नहीं रहेगी। यही हमारा दावा है। जी भुट्टो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, फैसल वाडा की नाअहली से कोई तूफान नहीं आया। फैसल वाडा फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। मेरे खिलाफ केस करने वाले वकील को अखबार में आने का शौक था, मशहूर होने के लिए केस में मेरा नाम डाल दिया। सर ये जो तूफान आया हुआ है, हुकूमत बच जाएगी आप लोगों की या नहीं? ये जो हवाएं चल रही है, सुनामी चल रहा है सर, छोटे मोटे भाग रहे हैं, अभी तो पहले पता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आसिफ जरदारी चेकबुक लेकर लोगों को खरीदने आए हैं। 3.5 साल से सुन रहा हूं कि मैं आज गया या कल।
ان سب کو ڈر ہے کہ میں نہ گیا تو یہ سب پکڑے جائیں گے۔ صحت کارڈ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم بولے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرنے والے اب پیٹ ملا رہے ہیں۔ میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا، خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے، دیر لگ رہی ہے، ایڈجرمنٹ لے رہے ہیں، جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے۔ تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں۔ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ 20 سال پہلے دونوں گاڑی ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا، ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب، وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے۔ بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے اب پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں۔ علاج کروانے گیا تھا اپنا باہر، ایک مجرم کہتا ہے جی بڑی دل کی بیماری ہے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، اپنی فیکٹریاں دیکھ رہا ہے جا کے وہاں۔ سوچیں یہاں کہ ہمارے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو پھر سے موقع دو ملک لوٹنے کا، لائف ٹائم بین اس کا ختم کرو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان بزدل نہیں تو ہمارے لانگ مارچ سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن میں ہمارا مقابلہ کریں۔ 27 فروری کا لانگ مارچ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی حکومت کی وکٹیں گریں گی۔ ہم نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ پہلے دن سے ہم اس کٹپتلی کا مقابلہ کرتے رہے۔ لانگ مارچ میں، عوامی مارچ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ آپ کا کامیابیاں لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم عمران کو چیلنج کرتے ہیں، اگر آپ بزدل نہیں ہو، اگر آپ ان عوام سے نہیں ڈرتے ہو تو ہمارا مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہوگا۔ ہمارا مارچ سے شروع ہونے سے پہلے آپ اسمبلی توڑ دیں۔ اگر آپ یقین کرتے ہو کہ یہ عوام آپ ہی کو ووٹ دیں گے تو کیوں ڈرتے ہو الیکشن سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کٹپتلی حکومت کے خلاف، اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بلاول بھٹو پر تنقید، کہا سندھ کی پارٹی کا ایک لیڈر ہے جو 13.5 سال میں اردو بولنا تک نہ سیکھ سکا۔ وہ کہتا ہے ہم ہیلتھ انشورنس پر نہیں اسپتالوں پر پیسہ خرچ کریں گے۔ بارش ہوتی ہے کہ بیان پر بلاول بھٹو کو طنزیہ جملوں کا نشانہ بھی بنایا۔ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم اسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے اسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان کا جانا ٹھہر چکا، حکومت کے خلاف جلد تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، دھاوا بولنا ہے یا نہیں جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ چند روز میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں مزید فیصلے ہوں گے۔ پہلی بار پی ایم ایل این عدم اعتماد کا جو اقدام ہے اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، اور پی ڈی ایم میں بھی اس پر بات ہوگی، اسپیکر صاحب پہ یا وزیر اعظم صاحب پہ، اس پہ ابھی بات چیت ہونا باقی ہے۔ اور پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے وہ ہونے والا ہے 1-2 روز میں، اس میں پی ایم ایل این اس کا حصہ ہے، تو جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا پی ایم ایل این اس کی پابندی کرے گی۔ یہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ ہوگا، دعویٰ بولنا ہے تو نہیں بولنا، بولنا ہے تو کیسے بولنا اور کس سطح پہ جانا ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے، ان کے جانے میں ہی پاکستان کی بہتری ہے، کیونکہ وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کے رول کا تعلق ہے، اور جو میرا ایک عدم اطمینان کا اظہار میں نے کیا تھا بالکل درست کیا تھا، اور جو میں نے بات کی تھی وہ عوام کی آواز تھی۔ لوگ اس حکومت سے سخت تنگ ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں ہمارے اتحادی چٹان کی طرح ہمارے ساتھ ہیں، وہ کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ شہباز شریف اپنے کیے پر جتنا بھی پردہ ڈال دیں مگر منی لانڈرنگ کیس سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ یہ بھی کہا کہ سندھ کے لوگ ترقی کو ترس رہے ہیں اور پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی باتیں کر رہی ہے۔ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ
اللہ کے فضل سے چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. گلے شکوے ہوتے ہیں, ان کی آراء بھی آتی ہے, اس پہ غور بھی ہوتا ہے, ان کی مشاورت سے ہر چیز ہوتی ہے, وہ تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اتحادیوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی قسم کے سازشی بیانیے یا سیاسی سازش کا وہ حصہ نہیں بننا چاہ رہے. انہوں نے اپنے جو کیا دھرا ہے اس کو بھی وہ چھپانا چاہتے ہیں, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ان کے خلاف ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے. آج پوری سندھ کی جو عوام ہے وہ ترس رہی ہے ترقی کو, وہ ترس رہی ہے ڈیولپمنٹ کو, اور اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز جو ہیں, اپنی اپنی ڈومین, اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور باتیں یہ کر رہے ہیں مارچوں کی, اور آج بھی تاریخیں دے رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے 23 مارچ سے پہلے ہی قومی اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا. پارٹی صدر شہباز شریف نے تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے لیے پلان اے اور پلان بی پر کام شروع کر دیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شہباز شریف کو عدم اعتماد کے لیے گو ہیڈ دے دیا ہے, جس کے بعد رواں ماہ ہی تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا قوی امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ شہباز شریف کے اپوزیشن قائدین اور حکومتی اتحادیوں سے بیک ڈور رابطوں کے بعد کیا گیا ہے. اس حوالے سے شہباز شریف پی ڈی ایم سربراہی اجلاس سے قبل مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیں گے. شہباز شریف جمعے کو ہونے والے پی ڈی ایم سربراہی اجلاس کو بھی حکومتی اتحادیوں, پیپلز پارٹی سے رابطوں اور حکومت کے ناراض اراکان کی تعداد بارے بریفنگ دیں گے. پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف اسی ماہ عدم اعتماد کی تجویز دیں گے. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی نے ایک رائے یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ پی ڈی ایم اجلاس میں ہی ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 23 مارچ کو اپوزیشن والے آتے دکھائی نہیں دیتے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن والے مفادات کا جتھا ہے اور میڈیا پر آوازیں بلند کرتے ہیں, لیکن عدم اعتماد میں بندے نہیں لا سکتے. مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے. فضل الرحمان کی اور سیاست ہے, نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے, اور شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے, اور شہباز شریف کے کیسز میں بڑی جان ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے. کہ 8 دن بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے عدم اعتماد کی کیا صورتحال ہے. 50 دن کی ان کی سیاست ہے. 50 دن کے بعد انشاءاللہ عمران خان اور مضبوط ہو جائے. بندے آپ نے لے کے آنے ہیں. ساری رات ٹی وی پہ انہوں نے چیں لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے 20 بندے. آپ بندے نہیں لا سکتے عدم اعتماد کے, اور یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اور بندے ہمارے ہیں اتحادی بھائی. دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں منال ہوٹل اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کر دیا گیا. عدالتی احکامات کے مطابق منال ہوٹل کا قبضہ لیا گیا. ہوٹل انتظامیہ اپنا سامان ہوٹل سے نکالے گی. مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد سے آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر سے. جی عثمان مظفر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم مارگلہ کی پہاڑیوں پر پیر سووا کے مقام پر منال ہوٹل کے باہر موجود ہیں. منال ہوٹل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا, جس میں جنگلی حیات کے تحفظ اور ماحول کے تحفظ کے حوالے سے یہ فیصلہ تھا, جس میں منال ہوٹل کو سیل کرنے اور اس کا قبضہ وائلڈ لائف حکام کو دینے کے حوالے سے جو ہے عدالتی فیصلہ سامنے آیا تھا. اس سے قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس ہوٹل کو سیل کیا گیا تھا, لیکن اس کا قبضہ تب بھی منال انتظامیہ کے پاس تھا. لیکن آج جو ہے منال انتظامیہ سے یہ قبضہ جو ہے لے لیا گیا ہے. وائلڈ لائف حکام جو ہے اس وقت تعینات کر دیے گئے ہیں. سی ڈی اے, پولیس اور ضلع انتظامیہ کے حکام نے یہ قبضہ جو ہے وائلڈ لائف حکام کو لے کر دیا ہے. وائلڈ لائف کے گارڈ جو ہے یہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں. اگر سامان کے حوالے سے بات کی جائے تو منال ہوٹل انتظامیہ کا جو سامان ہے اب بھی منال ہوٹل میں موجود ہے, لیکن 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ یہاں سے اپنا سامان نکال سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی نااہلی کا فیصلہ معطل کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. درخواست گزار کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے پولنگ سے 1 روز پہلے مخالف امیدوار نے حملہ کرایا. بعد میں خود ہی الیکشن کمیشن میں جھوٹی شکایت درج کرا دی. الیکشن کمیشن نے پولیس تفتیش کے نتیجے میں نااہلی کا فیصلہ سنایا, جسے ثبوت تصور نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے 11 فروری تک جواب طلب کر لیا.
उधर पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान की गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी वजह से वकार सेठ की दिल आजारी हुई, इसलिए उनके मजार पर जाके माफी मांगे। तफसीलात पेशावर से कामरान अली की इस रिपोर्ट में। तौहीन अदालत केस में वफाकी वजीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान ने पेशावर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। हमें खुशी है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने हमारे उन इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमें सुरखरू किया। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि तौहीनी अदालत करेंगे और फिर माफी मांगेंगे तो हम माफ कर देंगे, लेकिन आप वकार सेठ के मजार पर चले जाए और कहे कि जज्बात में हद से निकल गए थे, जिसके लिए माफी मांगते हैं क्योंकि आपके बयानात से उनकी दिल आजारी हुई होगी। हाईकोर्ट ने जैसे ही माफी मंजूर की और फवाद चौधरी अदालत से बाहर आए तो सहाफी ने सवाल पूछा कि कब माफी के लिए मजार पर जा रहे हैं, तो फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि क्या उनके घर वाले नहीं। अदालत ने कहे मजार पर चले जाए तो कब जा रहे हैं सर? घर वाले नहीं है, घर वाले नहीं है। जस्टिस रूहुल अमीन ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आप कानून बनाने वाले हैं और आप ही कानून तोड़ते हैं, तो फिर ऐसी बातें कानून से निकाल दे, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आम आदमी से कोई उम्मीद नहीं। कैमरामैन आदिलजादे के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बादी नजर में फोटोग्राफर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर और एडिटर सहाफी की तारीफ में शामिल है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के शेख 6 में लिखे अल्फाज से सहाफियों के खिलाफ मुकदमे का लाइसेंस मिल जाएगा, फिर तो सहाफी कोई खबर नहीं दे सकेंगे। तनकीद के बगैर एहतसाब मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ PFUJ की दरखास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कैमरामैन और फोटोग्राफर का काम रिपोर्टर से भी अहम है। जिस तरह अदलिया सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जवाबदेह है, इसी तरह खबर देने वाले को भी काम के दौरान पुलिस का खौफ नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिल से सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, लेकिन मुताल्लिका सेक्शन की ज़बान में शदीद अबहाम है। गैर जरूरी चीज को हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं अदालत मदाखलत करे। दरख्वास्त गुजार अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर इसे देखें। अदालत ने वजारत इत्तलात और वजारत इंसानी हुकूक को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी।